ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دستکاری شعبے میں نوجوانوں کے لیے کاروبار کے بہترین امکانات، صدر جمہوریہ کا خطاب۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کا بنگلور میں کیمپس ہوگا قائم، UGC کی منظوری موصول۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دیویانگ سارتھی پروجیکٹ کے بیٹا ورژن کا اجرا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نئی دلی میں سال 2023 اور 2024 کے قومی دستکاری ایوارڈز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فن اور دستکاری نہ صرف ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ روزگار کا اہم ذریعہ بھی ہیں، اور اس شعبے میں 3.2 ملین سے زائد افراد کام کرتے ہیں۔ صدر نے کاریگروں کی محنت اور نسل در نسل وابستگی کو سراہا اور کہا کہ خواتین کی اکثریت اس شعبے میں کام کر رہی ہے، جس سے انہیں بااختیار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دستکاری ماحول دوست اور پائیدار ہے۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ اور GI ٹیگ اقدامات کی مدد سے ہندوستانی مصنوعات کی بین الاقوامی شناخت مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شعبہ نوجوان انٹرپرینورز اور ڈیزائنرز کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا نے بنگلور میں اپنا پہلا بھارتی کیمپس قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے لیے یونیورسٹی کو UGC کی جانب سے منظوری کا خط جاری کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آسٹریلیا انڈیا ایجوکیشن اینڈ سکلز کونسل کی میٹنگ کے دوران سامنے آیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے AIESC کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ بنگلور کیمپس میں بزنس، میڈیا، کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس اور سائبر سیکیورٹی میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ اقدام طلباء کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی دے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر تعلیم جیسن کلیئر نے بتایا کہ ہندوستان میں کیمپس کھولنے کے خطوط حاصل کرنے والی 19 یونیورسٹیوں میں سے 7 آسٹریلیا کی ہیں، جو دونوں ممالک کے مضبوط تعلیمی تعاون کا ثبوت ہے۔ تصوف خوب سے بہتر کی طرف ایک سفر ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کیا۔ وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار کے افتتاحی اجلاس سے مخاطب تھے۔ شعبہ عربی و مرکز برائے مطالعات اردو ثقافت اور دی قرآن فاؤنڈیشن حیدرآباد کے اشتراک سے دکن کی خانقاہیں اور ان کی علمی و سماجی خدمات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر سید عین الحسن نے مزید کہا کہ تصوف میں تحمل، قوت برداشت اور استقامت نہایت ضروری ہے۔ امیر جامعہ نظامیہ مفتی احمد خلیل احمد صاحب نے کہا کہ تصوف کچھ اور نہیں بلکہ اخلاق ہیں، اور اخلاق کی پہچان آدمیت سے ہے۔ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ کے چانسلر جناب سید محمد علی الحسینی نے خانقاہی نظام کے احیاء پر زور دیا۔ انہوں نے تاریخی حوالوں سے کہا کہ ماضی میں خانقاہیں صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ تربیت گاہ، مکتب، خدمت خلق اور سب سے اہم روحانی تربیت کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ عربی ڈاکٹر بدیع الدین نے کانفرنس کے پہلے سیشن میں کلیدی خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکن کے مختلف علاقوں میں خانقاہی نظام کی کافی قدیم اور شاندار تاریخ ملتی ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے سیمینار میں پڑھے جانے والے مقالوں کی شائع کی گئی کتاب کی رسم اجرا پر خوشی کا اظہار کیا۔ خطبہ استقبالیہ میں پروفیسر سید علی مشرف جائسی نے سیمینار کے انعقاد کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس 2 روزہ سیمینار میں 103 مقالے پیش کیے گئے اور دکن کی مختلف خانقاہوں سے وابستہ مشائخین و علماء کرام اور یونیورسٹی کے اساتذہ و طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس و IT کے زیر اہتمام دیویانگ سارتھی پروجیکٹ کا بیٹا ورژن وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں ریلیز کیا گیا۔ یہ وزارت الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی حکومت ہند کا ایک قومی پروجیکٹ ہے۔ پروفیسر سید عین الحسن نے کہا کہ دیویانگ سارتھی پروجیکٹ کا بیٹا ورژن دانشورانہ معذوری کے حامل افراد کے ساتھ کام کرنے والے افراد کے لیے ڈیجیٹل لرننگ ماڈیولز، اسسمنٹ ٹولز اور اسٹرکچرڈ پیڈاگوجیکل سپورٹ کی قومی تعیناتی کا آغاز کرتا ہے۔ وائس چانسلر نے اپنے صدارتی خطاب میں اردو یونیورسٹی کے سماجی طور پر مؤثر
قومی کردار پر روشنی ڈالی، جس کے ذریعے ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیق اور تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر اشتیاق احمد، ڈاکٹر سنتوش کمار پانڈے، ڈاکٹر ٹی وجے کمار، پروفیسر عبدالواحد، ڈاکٹر پنکج مارو اور گنیش جی نے بھی خطاب کیا۔ وزارت تعلیم کے مطابق پریکشا پہ چرچا جنوری 2026 میں منعقد ہوگا، جس کا آن لائن رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام ایگزام واریئرز اقدام کا حصہ ہے، جس کا مقصد امتحانی دباؤ میں کمی اور طلباء کی ذہنی تعلیمی معاونت ہے۔ ملک بھر سے طلباء، والدین اور اساتذہ وزیر اعظم کے ساتھ امتحانات، وقت کے انتظام اور مطالعے کی حکمت عملیوں پر گفتگو میں شریک ہوں گے۔ یہ قومی سطح کا ایونٹ امتحانات کے بارے میں مثبت اور متوازن رویہ فروغ دینے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 11 جنوری 2026 مقرر ہے۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اشتراک سے ٹرانسفارمیٹیو پیڈاگوجیز کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ شاہین نوبل انڈیپینڈنٹ پی یو کالج ہوسپیٹ کرناٹک میں منعقد کیا۔ شاہین گروپ ہوسپیٹ کی ڈائریکٹر محترمہ نشاط افروز نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتے ہوئے تعلیمی منظرنامے میں روایتی تدریسی طریقوں کو نئے تناظر میں اپنانا نہایت ضروری ہے۔ سی پی ڈی یو ایم ٹی کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ طلباء میں سوال کرنے، سوچنے اور مسائل کے حل میں حصہ لینے کی عادت پیدا کریں، کیونکہ یہی طرز تعلیم عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اشرف نواز نے طلباء کی نفسیات اور تدریس میں ڈیجیٹل وسائل کے مؤثر استعمال پر روشنی ڈالی۔ اس ورکشاپ کا مقصد اساتذہ کو تدریس میں تبدیلی لانے اور طلباء کی ذہنی و علمی ضروریات کو مؤثر انداز میں سمجھنے کے قابل بنانا تھا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دستکاری شعبے میں نوجوانوں کے لیے کاروبار کے بہترین امکانات، صدر جمہوریہ کا خطاب۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کا بنگلور میں کیمپس ہوگا قائم، یو جی سی کی منظوری موصول۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دیویانگ سارتی پروجیکٹ کے بیٹا ورژن کا اجرا۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔